شاہ مردان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا یہ زرہ میری ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ قاضی جن کو قاضی بھی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ بنایا ہے، وہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ یہودی کے حق میں دے رہے ہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات وہ کمال کی ذات تھی کہ بلا شبہ آج دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے بہترین مشعل راہ ہیں، جن کی سیرت پر چلنا معاشرے کو دنیا کا بہترین معاشرہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی سیرت کا حیرت انگیز امیزنگ واقعہ سنیے۔ چنانچہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی، زرہ جنگ کے دوران جس سے حفاظت کی جاتی تھی۔ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے تو آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے اور میں اس کا مالک ہوں، میں نے تمہیں نہ بیچی نہ تحفے میں دی۔ یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جیسے یوں کہیں کہ آج کے دور کے حساب سے جج کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، آپ کی عدالت میں پہنچے۔ اور یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ قاضی شریح کو قاضی بھی حضرت علی نے بنایا تھا، کیونکہ آپ اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ بہرحال قاضی شریح نے دونوں فریقین کی بات سنی اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے، ثبوت ہے اپنے دعوے کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں، یہ میرا غلام قمبر ہے اور یہ حسن ہے، یہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں قاضی شریح کے۔ قاضی شریح نے کہا کہ قمبر آپ کا غلام ہے اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے ہیں اور بیٹے کی گواہی بھی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، یعنی یہ دونوں عادل ہیں، لیکن غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یعنی وہ قاضی جن کو قاضی بھی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ بنایا ہے، وہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ یہودی کے حق میں دے رہے ہیں۔ اب جب یہ فیصلہ اس یہودی نے سنا تو وہ حیران رہ گیا، ایسا عادلانہ فیصلہ، یعنی خلیفہ نے جس کو قاضی بنایا وہ قاضی خلیفہ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، اور جس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ یہودی ہے۔ یہودی اسلام کا یہ نظام عدل دے کر حیران ہو گیا، اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا اے خلیفۃ المسلمین، اے علی، یہ حق کے فیصلے نے میرے دل میں بھی حق داخل فرما دیا ہے۔ بے شک آپ سچے ہیں، یہ زرہ بھی آپ کی ہے، یہ بھی حق ہے، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کا مذہب بھی حق ہے۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اسلام کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے اور غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر داخل اسلام ہوتے ہیں۔ آج کا مسلمان جتنا اسلام سے دور ہوتا چلا گیا، اتنی ہی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن کے رہ گئی۔ اللہ کریم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی کے غلام قمبر اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔